بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام على سیدنا محمد اشرف شمس الہدایت والیقین۔ صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی قیادت، کہنے والے نے کہا تھا مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے۔ گرامی، ابھی ہمارے بہت سے فاضل مقررین نے یہاں گفتگو کی اور یہ ہمارے لیے بڑے عزم و ہمت کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ یہ لڑائی سب کو مل جل کر لڑنی ہے۔ اس وقت مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس دہلی نے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں۔ ایک وہ بھی انقلاب دیکھا اس دہلی نے کہ جب اپنے حق کی لڑائی کے لیے ہمارے کسان بھائی آئے اور انہوں نے حکومت کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی روزی روٹی اور جان کے مسئلے کو لے کر آئے تھے۔ وقف کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم کسی بھی قیمت پر اس میں حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کا برسر اقتدار طبقہ جس راستے پر جا رہا ہے، اس سے ملک کے باشندوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خاندانوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ نفرت کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اور ملک کو چلانا چاہتے ہیں، وہ جان لیں کہ اس میں ملک کی سالمیت اور بقا نہیں ہے۔ اگر ملک باقی رہے گا تو محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہی پیغام ساتھ جیتے رہیں۔ ہمیں اس بات کی، ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا، پہلے دیا ہے۔ اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ بل میں ترمیمات کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں۔ ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ نہ دیں گے۔ اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھیں۔ آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں، اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان، بلکہ انصاف پسند شہری مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ اس لیے آپ سب بھی اس بات کا ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا، آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ آپ
اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کی اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم آئے ہیں تو اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ بھی پیدا کریں اور یہ پیغام پورے ملک تک پہنچائیں کہ ہمیں اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک میں محبت کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کر ہمیں اس سمت میں جانا ہے جس میں ملک کا بھی بھلا ہو اور ہماری ملت کا بھی بھلا ہو۔ آپ کی یہ قیادت جو یہاں موجود ہے، اگر آپ اسے بوڑھی اور بزدل قیادت سمجھتے ہیں تو سن لیجئے، آج یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کل اگر اللہ نے ایسا موقع دیا کہ ہمیں اس لڑائی کو آگے بڑھانا پڑا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قیادت قلم اور کاغذ چھوڑ کر ہتھکڑیوں کا بھی استقبال کرے گی اور اپنے سینے کھول دے گی اور آپ کی لڑائی آخری سیڑھی تک لڑی جائے گی۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اپنی قیادت کے بارے میں کہ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، شہ نشین و تشریف فرما قوم اور ملت کے تنظیموں کے ذمہ داران، میرے ساتھی اراکین پارلیمان، دیگر سیاسی پارٹی کے ذمہ دار، معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میں صرف آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نریندر مودی کی حکومت وقف بل کو لا کر قانون بنانے کی جو کوششیں کر رہی ہے ان کا مقصد ایک ہی ہے، وزیر اعظم کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسجد اور مندر کے نام پر عوام ہمیشہ لڑتے رہے، اور اس بل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو مضبوط کیا جائے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہندو دھرم کے ایک بہت بڑے جورسٹ ہیں بی کے مکھرجی کی کتاب میں لکھا گیا کہ ہندو دھرم میں بائی کسٹم بائی یوسیج وہ مندر کی جائیداد بن سکتی ہے، تو نریندر مودی وقف کے وقف با یوزر کو اس طرح سے ختم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا یا گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی تو وقف با یوزر نہیں رہے گا۔ دلی میں 123 وقف کی جائیدادیں ہیں جس پر مرکزی حکومت کا کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، کلیکٹر کو اختیار دینے کا مطلب یہی ہے کہ کلیکٹر حکومت کے حق میں فیصلہ دے گا۔ جس مسجد کے امام ہمارے بھائی مرکزی حکومت کہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اگر کل خدا نخواستہ یہ قانون بنے گا تو کوئی بھی جا کر مرکزی حکومت کی طرف سے، دلی سرکار کی طرف سے وہاں پر ایک نوٹس لگا دے گا کہ یہ وقف کی پراپرٹی، ہبہ کو نکال رہے ہیں۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی میں ہبہ ہے مگر کوئی گفٹ نہیں کر سکتا وقف کی جائیداد کو۔ نریندر مودی آج کل بھارت کے ہمارے فضیلت الشیخ بنے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو 5 سال تک وہ وقف کو نہیں دے سکتا ہے۔ یہ کہاں سے ان کو معلوم ہوا؟ کون سے فقہ یہ کی کتاب میں لکھا گیا؟ تو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ان کی سیاسی اور مذہبی شناخت کو چھین لیا جائے۔ میں آپ کو چھیننا، ایویکیو پراپرٹیز کو چھین لینا، یہ مقصد نریندر مودی کی حکومت کا ہے۔ اور ہم کوشن کر رہے ہیں چندرا بابو نائیڈو کو، ہمارے پاسوان صاحب کو اور نتیش کمار تک قائم رہے گی اگر آپ اس وقت نازک وقت میں اس بل کی تائید کریں گے تو آپ کو مسلمان کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ آپ کی تائید کی وجہ سے یہ بل قانون بنے گا۔ اس لیے ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس غیر انکانسٹیٹیوشنل بل کی تائید مت کریے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے، اگر ہندو دھرم کی پراپرٹیز میں، مندروں میں، سکھوں کے گردوارہ میں کوئی غیر
سکھ یا غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا تو مسلمان کے اس وقف میں کیوں بن سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹس لے گی. اگر نریندر مودی اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہیں وہ مسجدوں اور مندروں کے جھگڑوں میں جاری ہوگی. میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جوائنٹ ورکنگ کمیٹی پارلیمنٹ کے تمام اراکین کا، اور خاص طور سے کلیان بنرجی صاحب کا، ٹی ایم سی کے راجہ صاحب کا، ڈی ایم کے کا، ہمارے ناصر بھائی کا اور محب اللہ ندوی صاحب کا. ہم نے تمام بڑی کوششیں کی، ہم نے اپنی ڈسنٹ رپورٹ کو دیا اور